دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا نہ از خود اچھی ہے، نہ دنیا از خود بری ہے۔ اس چیز کو اپنی نگاہ میں ہمیشہ رکھیے۔ دنیا اس کی اچھی ہے جس نے دین کے پیراہن میں دنیا کو سجایا ہے، اور دنیا اس کی برباد ہے، تاریک ہے، تاراج ہے جس نے دین کے پیراہن کے علاوہ، سانچے کے علاوہ دنیا کو کسی اور سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طور اور طریقے کے اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کے سامنے جہاں آسائشیں، آسانیاں رکھی ہیں، وہیں قدم قدم پر دقتیں، مشکلیں اور آزمائشیں بھی بنا کر رکھی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم آزماتے ہیں۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ تو ہر بندے کو اللہ اس کی حیثیت کے مطابق آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، یہ قطعی نہیں، یہ نظام خود۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سنبھالتا ہے، جتنا متحمل ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پیالے میں اگر 250 ml پانی آتا ہے، آپ اگر اس سے زیادہ اس میں ڈالیں تو گر جائے گا۔ اگر آپ ایک جگ یہ کوشش کریں کہ میں اس پیالے کے اندر یہ پورا ڈال دوں گا اور یہ سما جائے گا، تو یہ آپ کی نادانی ہے اور یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے اور کاسا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اگر پیمانے میں 250 ml آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں 1000 ml یعنی 1 لیٹر آئے، تو یا تو آپ کو اپنا پیمانہ بڑا کرنا پڑے گا یا پھر اپنی یہ نادان خواہش کو ترک کر دینا پڑے گا۔ تو تصوف یہی سکھاتا ہے کہ پیمانے کو کیسے بڑا کیا جائے۔ تصوف یہی سکھاتا ہے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے اور پھر اس رحمتوں کو سسٹین کرنے، یعنی اس کو دوام دینے، اسے بقا دینے اور اس کو بچا کر کیسا رکھا جائے۔ یہ ہے تصوف اور یہ ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو اپنی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس قدر اپنے بندوں کو وہ سرفراز فرماتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اس کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ شمار کر سکتے ہیں۔ نہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اس کو سسٹین کرنے کا متحمل ہوں، یعنی اسے دوام دینے کا، چہ جائے کہ مجھ پر اللہ کا کرم نہ ہو جائے۔ تو جن پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اسے اللہ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، ہم نے دنیا کے اچھے زاویے بھی دیکھے اور دنیا وہ زاویے جو ہمیں پیش کرتی ہے جسے برا کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھے، اور یہ بھی جانا کہ اس دنیا کو کیسے حسین بنایا جائے، اور جو چیزیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب کے وسیلے سے ہم کو عطا کی گئی ہیں، اسے کیسے دوام عطا کیا جائے، باقی رکھا جائے اور اسے کنٹینیوٹی کی شکل دے کر اسے ہماری نسلوں میں منتقل کیا جائے۔ یہی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔